اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں انجیکشن اینٹی ڈی کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے انجیکشن اینٹی ڈی کے بارے میں، بلڈ گروپ کے بارے میں، بلڈ گروپ کی اقسام اور آر ایچ فیکٹر کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسن انفارمیشن چینل۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر میڈیسن انفارمیشن چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، خون کی اقسام کو دو مختلف طریقوں سے درجہ بندی کیا جاتا ہے، اے بی او اور آر ایچ فیکٹر ریسز نظام جسے کہتے ہیں۔ خون کے گروپ کی چار اہم اقسام ہیں: اے، بلڈ گروپ بی، بلڈ گروپ اے بی اینڈ بلڈ گروپ او۔ آر ایچ فیکٹر پازیٹیو یا نیگیٹو ہو سکتا ہے۔ آر ایچ نیگیٹو خون والی حاملہ عورت کے بچے کا اگر آر ایچ فیکٹر پازیٹیو ہو تو حمل اور پیدائش کے دوران بچے کے خون کے کچھ خلیے ماں کے خون کے نظام میں داخل ہو سکتی ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ماں کا مدافعتی نظام خون کے آر ایچ پازیٹیو خلیوں کو دشمن کے خلیات کے طور پر دیکھتا ہے اور دشمن کے خلیات کو تباہ کرنے کے لیے اینٹی باڈیز تیار کرتا ہے۔ اگرچہ یہ عام طور پر پہلی حمل پر اثر انداز نہیں ہوتا، لیکن ماں کا نظام جو اب اینٹی باڈیز سے لیس ہے، اگلی اور اس کے بعد کے حمل میں پیٹ میں موجود بچے کا آر ایچ پازیٹیو ہوتا ہے تو ماں کا مدافعتی نظام تیزی سے رد عمل ظاہر کرے گا۔ ماں کی اینٹی باڈیز پلیسینٹا کو پار کر سکتی ہیں، نوزائیدہ بچے کی گردش میں داخل ہو کر بچے کے خون پر حملہ کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ہیمولیٹک ڈیزیز آف دی نوزائیدہ، جسے ایچ ڈی این بھی کہا جاتا ہے۔ ایچ ڈی این ایک سنگین حالت ہے جس کے نتیجے میں بچے کو یرقان، خون کی کمی اور سنگین صورتوں میں اعصابی نظام کو مستقل نقصان پہنچتا ہے اور اس سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، 1960 کی دہائی میں یہ دریافت ہوا کہ آر ایچ نیگیٹو والی ماں کو اینٹی ڈی امیونوگلوبولین کا انجیکشن دینا بچے کے آر ایچ پازیٹیو خلیوں کے لیے ماں کے مدافعتی رد عمل کو روک دے گا۔ یہ ایک حیرت انگیز دریافت تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں وین از اینٹی ڈی گیون، اینٹی ڈی کب دیا جاتا ہے۔ وہ عورت جس کا آر ایچ نیگیٹو ہو، اگر اسے حمل کے دوران اندم نہانی میں کوئی دھبا یا خون بہہ رہا ہو، حمل سے قطع نظر اسے اینٹی ڈی انجیکشن دیا جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ خون بہنے کے 72 گھنٹوں کے اندر اینٹی ڈی کا انتظام کیا جائے۔ اسقاط حمل کے 72 گھنٹوں کے اندر، یعنی کہ حمل کے خاتمے کے بعد 72 گھنٹے کے اندر اینٹی ڈی کا استعمال ضروری ہے۔ معمول کے مطابق اینٹی ڈی انجیکشن حاملہ خواتین جن کا آر ایچ نیگیٹو ہوتا ہے، ان خواتین کو حمل کے تقریباً 28 ہفتوں اور 36 ہفتوں میں دیا جاتا ہے۔ ماں کے خون کا نمونہ ڈلیوری کے وقت جمع کیا جاتا ہے ایک ٹیسٹ کے لیے جسے کوانٹیٹیو فیٹی میٹرنل ہیمریج QFMH کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ماں کے خون میں نوزائیدہ بچے کے خون کے خلیات کی موجودگی اور مقدار کی پیمائش کرتا ہے اور بچے کا آر ایچ فیکٹر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر بچہ آر ایچ پازیٹیو ہے تو پیدائش کے 72 گھنٹوں کے اندر ماں کو دی جانے والی اینٹی ڈی کی مقدار QFMH کے نتیجے پر منحصر کرتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اس ٹیسٹ کو بہت کم لوگ کرواتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں واٹ از آر ایچ ریسز۔ آر ایچ عنصر ایک وراثت میں ملا پروٹین ہے جو خون کے سرخ خلیوں کی سطح پر پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے خون میں پروٹین ہے تو آپ آر ایچ مثبت ہیں، اگر آپ کے خون میں پروٹین کی کمی ہے تو آپ آر ایچ منفی ہیں۔ منفی خون کی قسم کا ہونا کوئی بیماری نہیں ہے اور عام طور پر آر ایچ آپ کی صحت کو متاثر نہیں کرتا، تاہم یہ آپ کے حمل کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ آر ایچ منفی ہیں اور آپ کا بچہ آر ایچ پازیٹیو ہے تو آپ کے حمل کو خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بچہ والدین میں سے کسی ایک سے آر ایچ فیکٹر کا وارث ہو سکتا ہے۔ اگر ماں کا آر ایچ منفی ہے تو آپ کا ڈاکٹر ان حالات کے بعد آر ایچ امیون گلوبولین انجیکشن تجویز کر سکتا ہے کیونکہ آپ کے بچے کا آر ایچ پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 مس کیریج یعنی کہ اسقاط حمل۔ نمبر 2 ایکٹوپک پریگننسی یعنی کہ فلوپین ٹیوب میں حمل ٹھہر جانا۔ نمبر 3 ریموول آف اے مولر پریگننسی۔ مولر پریگننسی ایک غیر کینسر والا سومی ٹیومر جو بچہ دانی میں تیار ہوتا ہے۔ حمل کے دوران بلیڈنگ،
نمبر 5 دی ایکسٹرنل مینول روٹیشن آف بیبی ان بریچ پوزیشن. یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو پیدائش سے پہلے بچہ دانی میں بچے کی پوزیشن کو تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہے. اس طریقہ کار کے دوران LHV مڈ وائف یا ڈاکٹر اپنے ہاتھ آپ کے پیٹ کے باہر رکھتا ہے اور بچے کو دستی طور پر موڑنے کی کوشش کرتا ہے. ناظرین، یہ طریقہ کار اس وقت اپلائی کیا جاتا ہے اگر آپ کا بچہ بریچ پوزیشن میں ہو. بچے کی بریچ پوزیشن وہ پوزیشن ہوتی ہے جس میں بچہ سر کے بل کھڑا ہوتا ہے اور پاؤں برتھ کینال کی طرف ہوتے ہیں، جیسے کہ اس پکچر میں آپ کو دکھائی دیا جا رہا ہے. ماں، باپ اور بچے کا ممکنہ بلڈ گروپ. ناظرین، اگر ماں کا RH فیکٹر پازیٹیو اور باپ کا بھی RH فیکٹر پازیٹیو ہو تو بیبی کا RH فیکٹر پازیٹیو ہی ہوگا اور اس کے لیے اینٹی ڈی انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ماں کا RH فیکٹر نیگیٹو اور باپ کا RH فیکٹر بھی نیگیٹو ہوگا تو بچے کا RH فیکٹر بھی نیگیٹو ہی ہوگا، لہٰذا اس کے لیے بھی اینٹی ڈی انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ماں کا RH فیکٹر پازیٹیو اور باپ کا RH فیکٹر نیگیٹو ہوگا تو بچے کا RH فیکٹر پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی اینٹی ڈی کی ضرورت نہیں پڑتی. ناظرین، اگر ماں کا RH فیکٹر نیگیٹو اور باپ کا RH فیکٹر پازیٹیو ہوگا تو بچے کا RH فیکٹر پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی ایک ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے اینٹی ڈی انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے. ناظرین، صرف اسی صورت میں اینٹی ڈی انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے اگر ماں کا RH فیکٹر نیگیٹو اور باپ کا RH فیکٹر پازیٹیو ہو، تب ہی اینٹی ڈی انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے. ناظرین، اب سائنسدان پیٹ میں موجود بچے کا RH فیکٹر جاننے کے لیے ورک کر رہے ہیں کہ ماں کے خون سے فیٹس کا RH معلوم کیا جائے. اگر یہ ممکن ثابت ہوتا ہے تو صرف وہی خواتین جن کے بارے میں جانا جائے گا کہ فیٹس کا RH پازیٹیو ہے، اس طرح صرف اسی خواتین کو اینٹی ڈی امیونوگلوبولین کا انجیکشن لگایا جائے گا. ناظرین، امیونوگلوبولین انجیکشن برانڈ نیم روفیلیک وغیرہ مارکیٹ میں موجود ہیں. روفیلیک وغیرہ 300 mcg. ناظرین، یہ تھی معلومات اینٹی ڈی انجیکشن کے بارے میں اور RH فیکٹر بلڈ گروپ RH فیکٹر کے بارے میں. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے میڈیسن انفارمیشن چینل. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں. شکریہ.